بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاسک سینما، چٹان کی طرح حوادث زمانہ کا مقابلہ کرنے والی ایک بہادر عورت کی کہانی۔ فلم وطن، مسرت نذیر نے ینگ ٹو اولڈ کردار میں لاجواب کردار نگاری کی۔ تحریر سرفراز فرید نہاش۔ پاکستان کی بامقصد فلم وطن کی کہانی جاننے سے قبل ماضی، حال اور مستقبل کا تعین کرنا پڑے گا۔ ماضی جدوجہد اور قربانیوں سے لبریز حال بے حال ہے، اور مستقبل ایک ایسی روشن سحر کا منتظر ہے جس کا اجالا نفرت کے اندھیروں کو ختم کر کے محبت کی روشنی پھیلائے گا۔ یہ وطن عزیز پاکستان کی عکاسی ہے، جو وطن کی داستان ہے۔ وطن کی زبان میں اس کا مرکزی کردار ایک فوجی سپاہی ہے۔ شہادت کا مطلوب ایک مجاہد ہے جو عظمت وطن کا محافظ ہے، ناموس وطن کا پاسبان اور حیات نو کا نقیب ہے۔ یہ ایک حوالدار شاہ گل کی کہانی ہے جس نے جب جنگ کا بگل سنا تو اپنی نئی بیاہی دلہن ریشما کے دستے حنائی سے ہاتھ چھڑا کر بندوق تھام لی۔ ریشما کی ریشمی پلکوں پر آنسو تھرانے لگے۔ شاہ گل نے کہا، ریشمی، جنگ دھوپ چھاؤں کا کھیل ہے۔ اگر دھوپ نے چھاؤں کو نگل لیا تو دل نہ ہارنا۔ مرد دل ہارتا ہے تو ملک ہار جاتا ہے، عورت دل ہار دے تو قوم مر جاتی ہے۔ ہارا ہوا ملک فتح ہو سکتا ہے، مری ہوئی قوم زندہ نہیں ہو سکتی۔ شاہ گل میدان جنگ میں چلا گیا۔ وقت گزرتا گیا، اونچے اونچے گھنے درختوں اور پہاڑوں کے موسم بدلتے گئے۔ بو کاٹ اور شہتوت کے درختوں پر بور پکنے لگا۔ ریشما نے اپنے دل میں ایک ننھے سے دل کی دھڑکن سنی۔ اس کی آنکھوں میں ایک چمک لہرانے لگی، لیکن بہت جلد وہ چمک بجلی بن کر ٹوٹ پڑی۔ سپاہی کو جنم دے کر ناموس وطن پر قربان ہو گیا۔ وطن کی عظمت کا مینار ہمیشہ بہادر سپاہیوں کی لاشوں پر تعمیر ہوتا ہے۔ ریشما ننھے سپاہی جاوید کی طرف دیکھتے ہوئے بت کی طرح ساکت ہو گئی۔ آنسو اس کی آنکھوں میں منجمد ہو کر رہ گئے۔ باپ نے بیٹی کو حوصلہ دیتے ہوئے کہا، صبر کرو بیٹی، فوجیوں کی بیویاں رویا نہیں کرتیں، وہ تو پہاڑوں کی ان چوٹیوں کی طرح ہیں جہاں پر دھوپ میں چمکتی ہیں اور برف میں پگھلتی ہیں۔ ریشما ایک چٹان کی طرح حوادث سے زمانہ کا مقابلہ کرتی رہی۔ جاوید 8 سال کا ہو گیا تھا۔ ایک روز اسے شہر کے ایک رئیس منصور کے بن ماں کے بچے مسعود کے لیے اپنے سینے میں ممتا کا چراغ روشن کرنا پڑا۔ منصور کی مرحوم بیوی نیلم، جو ریشما کی ہم شکل تھی، جب معصوم مسعود نے اسے امی کہہ کر پکارا تو وہ منصور کی بیوی بن گئی۔ یہ سب کچھ اس نے اپنے بچے جاوید کے مستقبل کو روشن کرنے کے لیے کیا۔ وقت گزرتا گیا، جاوید اور مسعود جوان ہو گئے اور ریشما کے گہنے سیاہ بالوں میں چاندنی جھانکنے لگی۔ شاہ گل کا بیٹا جاوید بھی سپاہی بن کر وطن کی خدمت پر مامور ہونا چاہتا تھا۔ وقت نے ایک بار پھر سپاہی شاہ گل کی کہانی دہرائی۔ جاوید کی شادی ہو جاتی ہے، پھر دوسرے روز محاذ تار آتا ہے کہ جنگ چھڑ گئی۔ ریشما کو اپنے خاوند شاہ گل کی یاد آتی ہے۔ جاوید فوج کی گاڑی میں سوار ہو کر محاذ پر جا رہا ہے۔ اس کی بیوی جینی اسے الوداع کہہ رہی ہے۔ ایک درخت کے کنارے بوڑھی ریشما کو اپنی جوانی کے وہ دن یاد آتے ہیں جب اس نے جاوید کے باپ کو بھی اسی طرح محاذ پر روانہ کیا تھا۔ ایک سپاہی کی بیوی نے آج پھر اپنے سپاہی بیٹے کو وطن کے لیے روانہ کر کے وطن کی ماؤں کی عظمت میں اضافہ کرتے ہوئے اپنے سر کو فخر سے بلند کر دیا۔ فلم وطن کی کہانی کے مختصر خلاصے کے بعد اس فلم میں کام کرنے والے اداکاروں کے کرداروں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ مسرت نذیر فلم وطن کی کہانی کا وہ بنیادی کردار جس پر پوری فلم بیس کرتی ہے۔ اس فلم میں مسرت نذیر کا ڈبل رول تھا۔ ریشما کی صورت میں ایک پہاڑی دوشیزہ جو ایک سپاہی کی بیوی، سپاہی کی شہادت کے بعد اس کی بیوہ بن کر اپنے بیٹے کو سپاہی بنانے کی تمنا کرتی ہے۔
نیلم کی مختصر کردار میں ایک رئیس کی بیوی جو پہاڑی علاقے میں ایک کار کے حادثے میں اپنے شوہر اور بچے مسعود کو چھوڑ کر ہلاک ہو جاتی ہے۔ فلم آنکھ کا نشہ کے بعد ایک مرتبہ پھر اپنے دور کی مقبول اور کامیاب ہیروئن مسرت نذیر نے ینگ ٹو اولڈ کردار میں لاجواب اور یادگار کردار نگاری پیش کی۔ معروف اداکار ایجاز اور کمال کی والدہ کے اس کردار میں انہیں شائقین فلم نے بے حد پسند کیا تھا۔ اداکارہ بہار نے فلم میں روایتی ہیروئن کا رول کیا تھا۔ یہ ایک تعلیم یافتہ ماڈرن لڑکی جینی کا کردار تھا جس کی ماں ایک انگریز تھی۔ باغ محکمہ جنگلات کا ایک اعلیٰ افسر تھا۔ جینی پہاڑی علاقے کی سیر کرنے آتی ہے جہاں اس کی ملاقات ریشما کے بیٹے جاوید سے ہوتی ہے اور پھر دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگتے ہیں۔ اداکار کمال ریشما کا بیٹا جاوید جو باپ کی طرح اداکار کمال ریشما کا بیٹا جاوید جو باپ کی طرح وطن کے سپاہی بنتا ہے، جینی سے محبت کرتا ہے۔ اداکار ایجاز ریشما کی ہم شکل نیلم کا بیٹا مسعود جو نیلم جو حادثے میں ہلاک ہو گئی تھی۔ ننھے مسعود نے ریشما کی صورت میں دوبارہ اپنی ماں کو پا لیا۔ جوان ہونے کے بعد ڈاکٹر بن کر آتا ہے۔ جینی اس کی منگیتر تھی مگر وہ اس کی منفی سوچ اور حرکات کی وجہ سے بد دل ہو کر اس کے بھائی جاوید کو پسند کرتی ہے۔ مسعود اس وجہ سے جاوید سے ناراض رہتا ہے مگر ایک روز اسے اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے۔ الیاس کشمیری نیلم کا شوہر، مسعود کا باپ منصور جو جنگلات میں لکڑی کا بہت بڑا ٹھیکیدار تھا، بیوی کی ہلاکت کے بعد ریشما سے شادی کر کے اس کے معصوم بچے کو باپ کی شفقت دیتا ہے۔ اداکار ہمالیہ والا ایک وطن فروش سمگلر شمشیر بخشی کے کردار میں جو جنگلات کا بے ایمان ٹھیکیدار تھا، ایک غیر ملکی جاسوس کے طور پر وطن کی زمینوں کے راز دشمنوں کے ہاتھوں فروخت کرتا تھا۔ اداکار سلطان ایک مجاہد اور بہادر سپاہی شاہ گل کے یادگار کردار میں جو اپنی نئی نویلی دلہن ریشما کو الوداع کہہ کر وطن کے لیے اپنی جان قربان کرتا ہے۔ اداکار آصف جاہ ریٹائرڈ میجر اور محکمہ جنگلات کا اعلیٰ افسر شہباز خان جو ہر وقت اپنے ملازمین کو اپنے فوجی قصے سناتا رہتا ہے، جس کی انگریز بیوی مر چکی ہے اور ایک بیٹی جینی تھی جس کی منگنی اس نے اپنے دوست منصور کے بیٹے ڈاکٹر مسعود سے طے کی ہوئی تھی۔ اداکار اجمل چاچا رحمو حویلیاں اسٹیشن کا ریلوے گارڈ ہوتا ہے۔ اداکار نذیر بیدی ریشما کا باپ دینو جو افیون کا نشہ کرتا ہے۔ اداکار ریحان مہمان اداکار ایک فوجی افسر تھا۔ اداکار آغا حسینی مہمان اداکار لیفٹیننٹ جنرل کے روپ میں جلوہ گر ہوئے۔ فضل حق جنگل کا منشی، عباس نوشا ڈبو بخشی شمشیر کا کرندہ، صبا بستی کی رکاسا، زمرد ریشما کی سہیلی کے کرداروں میں نظر آئے۔ فلم ساز ہدایت کار مکالمے انور کمال پاشا کے تھے، کہانی حکیم احمد شجاع، عکاسی رشید لودھی، صدا بندی ایس جیلانی، موسیقار ماسٹر عنایت حسین، نغمہ نگار قتیل شفائی، پروسیسنگ رحمان محمود کی تھی۔ شاہ نور اسٹوڈیو میں مکمل ہونے والی یہ فلم جمعہ 29 مارچ 1960 عید الفطر کے دن کراچی کے تاج سینما میں ریلیز ہوئی۔ فلم کا ابتدائی نام مجاہد تھا۔ ماسٹر عنایت حسین کی مدر موسیقی اور مسرت نذیر کی اعلیٰ کردار نگاری نے اس فلم کو وطن عزیز کی فلمی صنعت کے لیے ایک جومر بنا کر پردہ سیمی پر پیش کر کے اسے یادگار اور کلاسیکل بنا دیا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔